تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے اور اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی پیروی ہم سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی اپنی ذات سے زیادہ اوروں کے فکر میں گزری۔ وہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو محبت اور پیار سے ہی نہیں نوازتے تھے، بلکہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، حتیٰ کہ اپنے مخالفین اور دشمنوں اور اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والے اور تکلیف پہنچانے والوں کو بھی نہیں بھولتے، ان پر بھی احسان کر گزرتے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنی بڑی عظمت والی چیز ہے جس کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی موقع ملا، بھلے کتنا ہی کوئی دشمن کیوں نہ تھا، جب بھی وہ سامنے آیا تو آپ نے اپنی اس ناراضگی کو، اپنی تکلیف کو یکسر بھلا دیا۔ اگر محبت اور اس صحبت میں شامل ہو سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے اور اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی پیروی ہم سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی اپنی ذات سے زیادہ اوروں کے فکر میں گزری۔ وہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو محبت اور پیار سے ہی نہیں نوازتے تھے، بلکہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، حتیٰ کہ اپنے مخالفین اور دشمنوں اور اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والے اور تکلیف پہنچانے والوں کو بھی نہیں بھولتے تھے، ان پر بھی احسان کر گزرتے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنی بڑی عظمت والی چیز ہے جس کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی موقع ملا، بھلے کتنا ہی کوئی دشمن کیوں نہ تھا، جب بھی وہ سامنے آیا تو آپ نے اپنی اس ناراضگی کو، اپنی تکلیف کو یکسر بھلا دیا۔ اگر انہوں نے ایسے موقع پر معافی طلب کی تو بھی معاف کیا، اگر انہوں نے معافی طلب نہیں بھی کی، صرف سامنے آئے، پیش ہوئے یا پیش نہیں بھی ہوئے، تو بھی آپ نے بے دریغ معاف کر دیا۔ میرے دوستو، آپ اور ہم سے فکر والے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ سے ہماری وابستگی ہے، ہم تصوف کو سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کی موجودگی کتنی ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ تو جب تک ہم اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں بنائیں گے تو پھر وہ ذکر کی برکتیں ہمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف رسمی ذکر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر کرنے والے ہیں، وہ ذکر کے حقائق، وہ ذکر کی باتیں، وہ ذکر کی جو نفع ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ذکر مکمل نہیں ہوا، یہ ادھورا رہ گیا۔ تو دوستو، ہم نہ صرف اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اپنے اپنے پڑوسی، رشتہ دار، عزیز، اقارب، دوست، جاننے والوں کا خیال رکھیں، بلکہ یہ جو روئے زمین اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم ان سب کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح جانور ہیں ان کا خیال رکھیں ہم، اسی طرح جو درخت ہیں، پرندے ہیں، حتیٰ کہ جو بظاہر بے جان چیزیں ہیں ان کا بھی ہم خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ جتنا ہمارے دل میں احساس اور درد ہوگا اور جتنا ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، ان کی نقصان کے در پہ ہونے کے بجائے ان کو حفاظت فراہم کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس سے نہ صرف ہمیں ایک سکون حاصل ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی کہ جو امانتیں میں نے انسان ذات کو عطا کی ہے وہ ان امانتوں کی قدر کرتا ہے، ان امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، نہ صرف ان کو اپنے لیے مفید بناتا ہے
بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بھی مفید بن جاتے ہیں۔ تو یہ سوچ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خصوصاً اس موقع پر کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس برکت نسبت کے حوالے سے آپ جمع ہوئے ہیں، ایک ایسی رات جس کو ہم مناتے ہیں، جس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور وہ دور دراز سے آنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اپنے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے دوست عزیز اقارب رشتہ دار جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا موقع بنتا ہے جس پر ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں اور خوشی سے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، اور جو دل میں ناراضگیاں ہیں، ناپسندیدگیاں ہیں، وہ دانستہ یا نادانستہ وہ ہم اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر واقعی ہم اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملیں کہ ہماری جو ناراضگیاں ہو، ناپسندیدگیاں ہو، وہ دل میں بالکل ہی نہ ہو، بلکہ محبت ہو، پیار ہو، مواخات ہو، مساوات ہو اور احساس ہو۔ ورنہ تو صرف زبان سے کہہ دینا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، یہ کوئی کافی بات نہیں ہے۔ ہم دل کو ٹٹول کے دیکھیں بھی صحیح کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں نہ صرف ہم یہ ایک موقع، اس موقع پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور مسکرا کے ملتے ہیں، ہنس کے ملتے ہیں اور دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ساتھ میں آنے والے مہینہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑی رحمت قرار دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آنے والا ہے ماہ صیام، ماہ رمضان۔ تو اس بابرکت مہینے میں ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہم ایسی کام جو بغیر سوچے سمجھے ہم کر گزرتے ہیں اس مہینے میں وہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ وہ تو ایک اہم ترین بات ہے کہ کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکنا، لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اور بہت سارے ایسے کام ہیں جیسے کہ جھوٹ بولنا، جیسے کہ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا، والدین کی خدمت سے کترانا، بلکہ بے فرمانی جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے وہ ہم سے سرزد خدا نخواستہ، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، وعدہ خلافی کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس بابرکت مہینے میں ہماری کامیابی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور ہم ایک رسمی سا روزہ رکھ کر مکمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان گزار دیا ہے۔ تو دوستو، ہم نہ صرف یہ عہد کریں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، بلکہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی بہترین طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذمہ داری بحیثیت ایک بیٹے کے، ذمہ داری ہماری بحیثیت ایک ماں باپ کے، ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک بہن اور بھائی کے، ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک پڑوسی کے، ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک رشتہ دار کے، ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک دوست کے، ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک انسان کے، ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک شہری کے۔ یہ اتنی ساری ذمہ داریاں بن جاتی ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم ان میں سے کتنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ اس آنے والے مہینے میں ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے، اور ہم روزہ بھی رکھیں گے، اور ساتھ میں جو روزے کو کمال تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں جس کا ابھی ذکر کیا ہے، ان کو پوری طرح سے ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو جب جو ہمارے احباب ہیں یہ پیغام لے کر ہم اپنے دل میں رکھ کر جائیں کہ نہ صرف خود عمل کریں، اوروں تک بھی ہم پہنچانے کی کوشش کریں، ساتھ میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ جماعت کے احباب کو یہ عرض کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کوئی اور نہیں کرے گا، وہ ہمیں ہی ان کے ساتھ مل جل کے چلنا ہے، اور ہمیں ہی ان کو بتانا ہے اور سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ تو اس لیے ان ذمہ داری سے بھاگنے کی کوئی بھی فقیر کوشش نہ کرے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اسکول میں بچے کو ڈال دیا ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ اسکول ایک مدرسے میں بچے کو ڈال دیا ہے، بہترین اسکول ہے، بہت بڑی فیس، بس میں نے تو سب کام کر دیا ہے۔ نہیں، ہم اور آپ نے گھر میں ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہمارے بچے ایک ذمہ دار اور بہترین فرد بن سکیں۔ ہمیشہ یہ عاجز کہتا ہے کہ ہمارے بچے جب گھر پر آئیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے لیے ٹائم نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں یہ کرنا ہوگا۔
جو ہم اپنے گھریلو کام کرتے ہیں یا ملازمتیں کرتے ہیں، اس میں چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، ان معاملات میں بھی اپنے بچوں کو شامل کرنا، جتنا ان کے لیے مفید ہو ان کو بتانا کہ اس طرح کے چیلنجز ہیں، میں اس طرح نمٹ رہا ہوں، اور ان کی بات بھی سن لینا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ ایک تعلق بڑھانے والی چیز ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہم نے گھر میں بنانا ہے تاکہ یہ اثرات صرف ہمارے گھر تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ہمارے پڑوس اور ہمارے رشتے دار، ہمارے دوستوں تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے اور یہ مثبت اثرات ہوں گے۔ اور جو مبلغین ہیں، جو وفود کی صورت میں نکلتے ہیں، وہ اپنی کوششوں کو تیز تر کرتے جائیں اور لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مسکرا کے ملیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم کہیں، محبت دیں، عزت دیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کو باتیں سنائیں، طریقہ اہل نقشبندیہ غفاریہ بخشیہ کی ان کو باتیں سنائیں، اللہ والوں کی، ان کی محبت اور ان کی شفقت، ان کی نرم دلی، ان کا فیض کس طرح ہوتا تھا، اور ان کے دلوں میں ایک امید جگائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ ان کے روزمرہ کے چیلنجز ہیں ان کو بہترین طریقے سے وہ ان سے عہدہ برا ہو سکیں۔ ان کے ساتھ مل کر ذکر کریں، ان کے ساتھ مل کر مراقبہ کریں، ان کو دعوت دیں کہ مرکز درگاہ اللہ با شریف جہاں جہاں ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، ہمارے سلسلہ عالیہ طریقہ اہل نقشبندیہ غفاریہ بخشیہ کی زیر نگرانی ان میں وہ آئیں، ان میں وہ شریک ہو۔ روحانیت طلبہ جماعت کے اراکین اور ممبران ہیں، جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین اور ممبران ہیں، جمعیت علماء کے اراکین اور ممبران ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کریں۔ جو علماء اکرام ہیں، وہ جو دین کی مفید باتیں ہیں جن میں لوگوں کا فائدہ ہے، طویل ترکیبوں کے بجائے مختصر اور جامع باتیں اور ضروری باتیں، وہ اس ماہ سیام سے کے آنے سے پہلے ہی آپ ان کو بتانا شروع کریں، ان کو بٹھائیں اور ان کو وہ مفید باتیں سکھائیں تاکہ ہمارے جو احباب ہیں ان کو فائدہ مل سکے، ان کی زندگی آسان ہو سکے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ اور انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی یہ تصور نہ رکھے کہ بھئی میں اس کو جو ہے وہ اس کا رہنما ہوں، اس کا رہبر ہوں اور اس کو بازو سے پکڑ کر لے چلوں گا۔ خدا ہر ایک پر مہربان ہے، خدا ہر ایک پر شفیق ہے، تو ان کے دل میں امید پیدا کریں تاکہ وہ خدا تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوششیں شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ مراقبہ اور وفود کی تبلیغی کام یہ بہترین طریقے سے جاری رہیں۔ سب احباب کو وہ یہ گزارش کرتا ہے آج اپنی صحت کا خیال رکھیں اور صحت کے معاملے میں بالکل لاپرواہی مت برتیں۔ جتنے بھی ہمارے احباب ہیں 30 سال سے اوپر ہیں، وہ اپنا بلڈ پریشر یا اس سے پہلے بلڈ پریشر چیک کروائیں، خدا نہ خواستہ کہیں بلڈ پریشر ہائی تو نہیں ہو گیا ہے، یا شوگر یا ڈائبٹک کی تکلیف تو نہیں ہو گئی ہے، تو اس کا حل اور تدبیر اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ سب دوستوں کو گزارش کی جاتی ہے کہ جسمانی ورزش مشقت ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ 40 منٹ کی واک کرنا یا کچھ ایکسرسائز یا مشق کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تو اس کی عادت اپنائیں اور آپس میں رابطہ رکھیں۔ جو برانچز ہیں وہ فعال اور مثالی کردار ادا کریں، اور جو باتیں ہمیشہ پہلے عرض کی جاتی رہی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گی، ان پر عمل ہوتا رہے، اور اپنی خاص دعاؤں میں اس ناچیز کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اسی طرح خواتین کو بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، ہمارے بیٹے بھی تعلیم حاصل کریں اور ہماری بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کریں، اس معاملے میں وہ پیچھے نہ رہیں، اور والدین کو چاہیے کہ دونوں کو یکساں مواقع فراہم کریں، دونوں کا حوصلہ بڑھائیں اور دونوں کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں اس ناچیز کو یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔